سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، صفائی کرتے ہوئے مسجد کا احترام کیسے برقرار رکھا جائے؟ کچھ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ ایک خس یعنی تنکا بھی اگر گر جائے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھا ہے کہ مسجد کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح آنکھ میں کوئی خس یا ذرہ پڑ جائے، اس سے آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد کو تو صاف ستھری رکھنا ہے، لیکن اعتکاف میں جتنی مسجد میں گندگی ہوتی ہے سارا سال نہیں ہوتی اتنی۔ بعض جگہ جہاں اعتکاف ہوتے ہیں وہاں صفائی کا بہت معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ افسوس کہ ذہن نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والے جو آتے ہیں وہ بھی رنگ روٹ ہوتے ہیں، بالکل بیچاروں کو عام طور پہ معلومات نہیں ہوتی، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تربیت ہی نہیں ہوتی، وہ تو کرتے ہیں مسائل۔ اور خود ہمارے جو مجالس والے یہ بھی سراپا مسئلہ ہوتے ہیں بعض عیسائی بھائی۔ اب دیکھیں جو اٹھاتے ہیں ان کو بھی اس طرح اٹھانا رکھنا ہے کہ کوئی شور نہ مچے، کہیں بھی کالا دھبا نہ پڑے، اناج گرے نہیں، فرش نہ چکنا ہو، دیواریں چکنی نہ ہو، ان سب کی احتیاطیں کرنی ہیں۔ احتیاط کے ذہن کا یہ جو اوپر میرے پاس تو شخصیات آتی ہیں نا ہماری، اوپر کی آج میں نے دیوار دیکھی، آپ دیکھنا جا کر غور کیا ہے؟ نہیں، یہ جہاں مطلب میرے پیچھے جہاں سے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا، کیبن میں اوپر مچان پہ، یہاں جو پیچھے حصہ ہے نا، ساری دیواریں جو ہے نا یہ ٹیک لگا کر سب نے اس کو، حالانکہ 100 دفعہ آپ نے منع کیا کہ ٹیک لگا کر نہیں سننا علم دین کی باتیں، پورا یہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے دبا پسینوں کا۔ کیا اپنے گھر میں کوئی اس طرح کرتا ہے؟ آپ کے گھروں میں اس طرح دبا نہیں ہوگا، امی مارے گی، ابو ڈانٹیں گے۔ اللہ کے گھر میں احتیاط کا پتہ نہیں کیوں ذہن نہیں ہے، جبکہ اللہ کے گھر میں احتیاط کا زیادہ حکم ہے، تاکید ہے۔ چلو یہ تو ہزاروں آ کر بیٹھے ہوں گے تب جا کے یہ ہوا ہوگا، اصل تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، نگرانی کا مسئلہ ہے۔ جو مسجدیں آباد ہوتی ہیں نا، اگر ان کے متولی بیدار دماغ ہوتے ہیں نا، تو بولے خادم ایک ہے، ایسی صفائی ہوتی ہے کہ مدینہ مدینہ۔ اب یہ چونکہ اداروں کی ہماری فیضان مدینہ یہ ادارے کے ہیں، اداروں میں اندھی چلتی ہے کہ جو ان کے ذمہ داران ہوتے اتنی توجہ نہیں دیتے، یعنی کہ اپنی عقل کو استعمال کم کرتے ہیں، پتہ نہیں غفلت کرتے ہیں۔ جو یہ اس طرح کی کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح مطلب غفلت
آخرت کے لیے تو بہت بڑی شامت ہے. اللہ تعالی ہم کو احساس ذمہ داری نصیب فرمائے. تو اس میں یہ کہ جیسے کہ وہ ڈنڈے سے صفائی ہے نا، اس سے صفائی کم ہوتی ہے. طاقتور ہوں خادم، پھرتیلے ہوں، تھوڑی تنخواہ زیادہ لیں، اور ان سے یہ ترکیب ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ایک ہفتہ بھلے آپ یوں کریں، لیکن ہفتے میں ایک بار یہ سارا فرض جو نہیں ہاتھ سے کرنا ہے. اور وہ جو بھی ذمہ دار ہے وہ خالی انٹر کام پر آرڈر نہ کرے، ان کے جان پر گھومے بغیر ڈنڈے کے، خالی ہاتھ گھومے. تو ایسی صفائی ہوگی کہ آئینے میں اپنا منہ دیکھ لو. آپ نے وہ چینیوں کی رومیوں کی حکایت سنی ہوگی، وہ دیوار کو اور کچھ نہیں کیا، بس پالش کرتے رہے. تو بادشاہ نے دیکھا تو اس کو پاس کیا گیا، شاید ٹکرا گیا تھا، وہ ایسا وہ آئینے کی طرح ہو گیا تھا کہ اس کو اپنا عکس نظر آیا کہ یہ راستہ ہے. اس طرح کی کچھ ہے حکایت. تو وہ ہوتا رگڑنے سے، اس کو ہر ایک کو احساس ذمہ داری ہو کہ یہ ایک دینی ادارہ ہے، اس کو تو آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنی سعادت سمجھ کر بھی خدمت کرے. تو اس لیے وہ ہفتے میں عشرے میں ایک کوئی دن بندھاؤ کہ اب سب ہاتھ سے کریں گے. آپ دیکھو پھر صفائی نہ ہو تو مجھے بولنا، اگر کیا تو جیسے صفائی کا حق ہے ویسا خالی آپ دیکھ رہے ہیں تو یوں کیا، آپ ادھر گئے کر کے فارمیلٹی پوری کر لی تو نہیں. یہ باقاعدہ اگر کریں گے صفائی ہو جائیں گی. ہمارے گھر میں یوں نہیں ہے. مجھے یاد ہے حاجی آصف چند سال پہلے ہمارے گھر آئے تھے، نیچے جو گھر ہے نا ہمارا جہاں رہائش ہے، یہ فرش دے کر حیران ہو گئے، ایسا صاف فرش ہے. تو ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے ہاتھ سے. تو بہرحال یہ کہ ہر طرح سے صفائی رکھنی ہے. ایک تو میرا مشورہ ہے کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احترام رمضان میں استقبال رمضان کے لیے پورا فرش اوپر نیچے ملا دال یہ وہ سب جگہ ہاتھ سے پھر جائے. اب یہ کہیں جو آپ نے اجارہ کیا اس کے خلاف نہ ہو جائے. خادمین کہ یہ ذرا مشقت کا کام ہے. اگر یہ وین کو ایک آدھ بند ہوگی تو شاید کھل جائے گی ان کی. یہ بھی ہے، فوائد بہت ہیں اس کے. ورزش ٹھیک ٹھاک ہوگی. دیکھو عورتوں کا ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے جن کے گھروں میں کام ہوتا ہے نا. ماسیاں کرتی ہیں، سیٹھانیاں مری، وہ چربی کے تھر جمے ہوتے ہیں. اور جو خود کام کرتی ہیں سائی بہنیں گھروں کا، ان میں دل کی بیماریاں، فالج اور یہ شاید آپ کم سنیں گے. ان کو ورزش ہوتی رہتی ہے، ایکسرسائز ملتی رہتی ہے. جن کے پیسے زیادہ ہیں وہ پھنسی بیچاری، وہ خالی آرڈر چڑھائے گی گئی کام سے. غریب ہوگی صحت اچھی ہوگی، ہاتھ سے کام کرتی ہے. تو اس لیے وہ خادمین، اب دیکھو جو اجارے سے یہ ہٹ کر میں نے اگر یہ کام مشقت والا ہے تو دارالفتہ سے اگر ترکیب لی جائے، پھر ان کو ایکسٹرا کچھ اگر اجازت ملے تو جب یہ ہم ہفتے میں ایک بار تو ان کو کوئی الاؤنس بولتے، کیا بولتے ہیں آپ لوگ، کوئی اضافی کچھ ان کو دے دیا جائے چارج. اور آئندہ جب ہم اجارہ کریں پھر ہم اس کو شامل کرنے اس میں کہ یہ بھی کرنا ہوگا. اور دیواریں بھی پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ دیواریں بھی کرنی ہوتی ہیں، پانی اور وہی اس میں کیمیکل ملا کے دیواروں کو بھی چمکانا ہے کہ بندہ دیکھے تو آئینے کی ضرورت نہ پڑے اور اپنے ذرا یوں ترکیب کر لے، امامہ سیٹ کر لے. مبالغہ ہے، مطلب اتنا صاف چہرہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ دیواریں بھی صاف ہوں اور وہ یار اللہ کا گھر ہے، اس کو چمکاؤ، آپ کا دل چمکے گا انشاءاللہ. چھوٹا سا ہے منہ میرا اور بات بڑی سی ہے، اور بات بڑی سی ہے. کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ دل ایسا چمک جائے کہ محبوب کے جلوے اس میں اتر آئیں، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. صلو علی الحبیب. اچھا اعتکاف میں جہاں بھی کچھ گرا
چکنا ہوا تو یہ فوری طور پر اس کی صفائی ہو جائے. اب یہ بولو کہ خادم آئے گا اور صفائی کرے گا، یہ نہیں. اللہ کے گھر کے آپ خادم بن جائیں تو سعادت کی بات ہے. حضرت سیدنا عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مدینہ شریف میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر نہ دی گئی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا ام محجن کی رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا وہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی قبر پر صف بنانے کا حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے کون سا کام سب سے افضل پایا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سن رہی ہے؟ ارشاد فرمایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا مسجد کی صفائی کو. یعنی کون سا کام سب سے افضل پایا؟ جواب کیا ملا؟ مسجد کی صفائی. تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کی صفائی کا کتنا بڑا رتبہ ہے صفائی کرنے والے کا. اچھا، اور انہی کے بارے میں یا اسی طرح کی روایت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک عورت مسجد سے گرد و غبار صاف کیا کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تدفین کی خبر نہ دی گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو مجھے خبر دے دیا کرو. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور فرمایا میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد کی صفائی کی اس کو جو برکت ملی اس خاتون کو، جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو دل سے ہمت کر کے سعادت سمجھتے ہوئے یہ سب کو کرنا چاہیے کہ یہ یہاں کچھ گر گیا سالن، اب یہ چکنا ہو گیا، اب آپ خادم کو ڈھونڈتے ہو. یار آپ کرو نا صفائی، یار اللہ کا گھر ہے. اپنا گھر بھی تو خود ہی صفائی کرتے ہوں گے، یا امی کو چیخے مارتے ہیں یا ماسی کا انتظار کرتے ہیں کل آئے گی تو صاف کرے گی. عارضی طور پر جو بھی ایسی چیز تو خود صاف کر لے. پاؤں کا دھبا ہو گیا پانی میں تو کالا دھبا پڑتا ہے اور اس کو صاف کر لے. کوئی ایسی ترکیب سے، یہ نہیں کہ دری سے پوچھ لے. نمازوں کی دری یا یہ دریاں اس کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی ایسی چیز سے اس کو پوچھ لیں، جو آپ کی اپنی ہو بھلے، یا مسجد کا پوچا جو ہے اسی کام کے لیے اس کے ذریعے کر لیں، خود ہی کر لیں. اچھا، اپنے جیب میں پلاسٹک کی تھیلیاں رکھنے کا تو ہم ترغیب دیتے ہیں، تو وہ تھیلی اپنے پلاسٹک کی چاپر بغیر ہینڈل کی چھوٹی سی، تو یہ بال کے گچھے اور یہ چیزیں تو جب زیادہ موتقبین ہوں گے تو یہ زیادہ یہ گریں گے بال وغیرہ. تو یہ چیزیں تن کے جو بھی کچرا ہے، مری ہوئی مکھی ہے، یہ اٹھا کر اس میں آپ ڈالتے رہیں. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ صفائی کا آپ کو بھی حصہ ملے گا. تو یہ پلاسٹک کے دیکھو اس طرح کی شاپر جو ہے نا، یہ جیب میں ہو نا، یہ چھوٹی بھی ہے تو یوں بال کے گچھے وغیرہ. تو یہ مسجد کا جو بھی کوڑا ہوتا ہے اس کو یوں عام کچرا کنڈی وغیرہ پر نہیں پھینکتے،
اس کا بھی ادب ہے، ادب کی جگہ پہ اس کو ڈالا جائے. تھیلی ساتھ میں ڈال آئیں یہ نہیں، تھیلی خالی کر لیں پھر کام آئے گی. تھیلی نہ پھینکی جائے، کام آ جاتی ہے. تو اندر نجاست تو نہیں ہے نا اس کے. انشاءاللہ اس میں یہ کہ تھیلیاں تو ان دنوں حسین بھائی لاتے بھی ہیں، ابھی بھی ہوں گی بعضوں کے. سارا سال بعض دیوانے شاید رکھتے ہیں، یعنی ہاتھ تو اٹھاتے ہیں. ابھی کوئی ایسا جس کے پاس ایک دیکھو تھیلی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. جہاں بھی مسجد میں جائیں تو اور بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. تھیلی نہیں ہے ان میں، شاید ان کے پاس ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. پیچھے بھی تھیلی ہے، او ادھر آپ کے پاس بھی ہے. چلو تھیلی جس سے ہو سکے وہ رکھے، جتنا ہو سکے. دنیا میں جہاں بھی ہوں مسجد میں سے یہ صفائی کی ترکیب ہوتی رہے. تو مدینہ مدری فیس کرنا اللہ کے لیے، تھیلی کے لیے نہیں. چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ. پہلے سے نیت نہ ہو، اب نیت کریں. اب کر رہے ہیں، پہلے سے نیتیں ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں نا میں کیا بول رہا ہوں؟ رفائی مولانا سمجھتے ہوں گے. آپ یا مدرس آپ سمجھتے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ نہیں سمجھ رہے. یہ مسجد میں جو ہیر گر جاتے ہیں، پھر وہ کچھ گچھے اور کچرا بھی نہیں، تو وہ اس میں ڈالتے ہیں. ہمارے یہ ترغیب ہوتی ہے مسجد میں، خاص کر اعتکاف میں زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. سارا سال کام آتے ہیں، یہاں تو کافی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. ایسا جیب میں تھیلی ہونی چاہیے، بہتر ہے، مطلب بیسٹ. ان دونوں کو دے دیتا ہوں جو نصیب، ایک رفائی مولانا کو، اس مولانا کو. اعتکاف میں بھی کام آتے رہے گی انشاءاللہ. بچ گئی تو وہاں بھی کام آ جائے گی، نہیں تو وہاں بھی تو ملتی ہوں گی. اب یہی تھیلی اسی طرح کی، اسی سائز کی، یہ شرط نہیں ہے جو آپ کو آسانی ہو. اچھا اب وہ کھانے پینے کے تعلق سے تو عوام تو بہت گرائے گی. یہ اس ضمن میں ایک سوال آیا ہے، دیواریں میلی ہو جائیں. اب یہاں تو خیر ماربل ہے دیواروں پہ، ہر جگہ ماربل نہیں ہوتا. دیواریں میلی ہو تو اس کے بدلے میں پینٹ کر لینا، کیسا رنگ کر لینا. تو رنگ پر تو خرچہ بہت آتا ہے. جب اس کو دھو کر صاف کرنا ممکن ہے تو مسجد کے پیسوں سے پینٹ کرنے کی اجازت تو نہیں ملے گی. اور اس وقت تک پینٹ نہ کیا جائے جب تک واقعی پینٹ خراب نہ ہو جائے. یہ تھوڑی کہ رمضان آیا تو پینٹ کرتے رہو، ساری مسجد کو پینٹ کیا. بلکہ جب اس کی حاجت ہو مسجد کے پیسوں سے اسی وقت کیا. جہاں کوئی اور اپنے پلے سے اسی کام کے لیے پیسے دے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اب جب پانی والا پوچھا مارنے سے صاف ہو جاتا تو پھر رنگ پر اتنا خرچ کرنا نہ کیا جائے. اچھا کھانا، یار یہ دیگوں کے اندر ہزاروں روپے کا کھانا ضائع ہوتا ہوگا. اور سالن، قورمہ، روٹیوں کا مشورہ دیا تو پتہ چلا کہ قوم کھاتی نہیں ہے. قوم کا ایک تو مطلب مفت کا کھلائیں ان کو، پھر بھی نخرے کریں ہم یہ نہیں کھائیں گے نہ وہ نہیں کھائیں گے. تو یار یہ ہماری مجلس کی کمزوری ہے. میں ہوتا نا میں ان کو پتھر کھلا دیتا. نہیں واقعی بولتا ہوں، یہ میری عقیدت نہیں، میں کھلا دیتا ان کو. عقیدت مند نہ بھی ہوتے تو کھلا دیتا. سمجھا کر بجائے سرید سنت ہے یار. یہ کوئی کم مدنی پھول ہے یار؟ سنت اعتکاف کے لیے آئے ہو اور سنت سے یار پیٹ پھیر رہے ہو. جلدی کھاؤ، ترکیب بن جاتی ہے. اگر شاید خود ان کو پسند نہیں آتا ہوگا نا سرید، ہو سکتا ہے مجلس کو یہ نہیں کھاتے. آپ پہلے دو ہی ان کو سرید، ایک طرف کھانا ایک طرف سرید، تو پھر نہیں کھائیں گے. وہ سرید اس میں، اور سرید بنانا آنا چاہیے. اس کو ہم سکھائیں گے سرید بنانا یار انشاءاللہ. سرید اتنا بہترین بن سکتا ہے. اس میں شوربہ ہو، بے شک بوٹیاں بھی ہوں، سبزی کا بھی بن سکتا ہے. شوربہ پہلے روٹی کو تھوڑا پانی میں بھگو لیں، بہتر یہ ہے. نہیں تو وہ شوربہ زیادہ پی لے گی، تیل پی لے گی. تھوڑا سا پانی میں بھگو لیں یا پانی تھوڑا بڑھا دیں شوربے میں اور اس کو اس میں ڈال دیں. اب وہ شوربے میں اگر ضرورت ہے تو
تو نمک تھوڑا اور ڈال دیں، روٹی کو نمک کی ضرورت پڑے گی ضرورتاً۔ اس میں اگر گھی تیل نہیں ہے یا بہت کم ہے، تھوڑا گھی تیل بھی تیل ڈالا جا سکتا ہے، اور اس کو ڈھک کر اس پر کوئی وزن رکھ دیا جائے، پتھر یا جو بھی ہیوی، کو بند کر دیا جائے، بھاپ نہ نکلے۔ اب یہ پکے گا اندر، پکنے کے بعد جب پک گیا تو اب اس کو دم پر چھوڑ دیں، چاہیں تو تھوڑا دہی ڈال دیں، اس پر دہی چھڑک کر اب اس کو دم پر چھوڑ دیں۔ آپ اس میں دھنیا وغیرہ کچا چھڑکنا چاہیں تو یہ بھی چھڑک دیں دم دیتے وقت، تو اس میں خوشبو آ جائے گی۔ ٹماٹر کاٹ کر ڈالنا چاہیں اوپر، یہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں، خوشبو آئے گی، ٹیسٹ بڑھے گا۔ اور کھجوریں تو مہنگی، ورنہ کھجوریں بھی اویلیبل ہو نا، کھجوروں کے بیج نکال کر دو دو ٹکڑے کر کے اس کے جب تھال میں نکالے نا، تھال میں چند کھجوروں کے ٹکڑے آپ بکھیر دیں۔ آپ ایک طرف بریانی رکھیں، اگر یہ سرید نہ کھائیں تو میرے کو بولنا۔ اب آپ دو گے سرید، مطلب گھوڑے اور کھوتے کو کھلانے والا انسان کو تو کہاں سے کھائے گا؟ انسان کھائے سب بناؤ گے تو کھائے گا۔ اور ایک بار میں آپ تھک گئے، دیکھو تجربہ نہیں ہوتا کسی کو، پہلی بار تو تھوڑا وہ برداشت کرنا پڑے گا، 19-20 ہو جائے گا، سمجھے؟ پھر جب ہاتھ بیٹھ جائے گا نا پکانے والے کا، میں سمجھتا ہوں کہ بھوسی ٹکڑے والا آپ کیا دستک نہیں دے گا، یہاں نہیں ملتا بھائی بھوسی کا ٹکڑا، یہ مولانا ٹکڑے جمع ہی نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں۔ اس پہ کوشش کرنی پڑے گی۔ اب تجربہ نہیں ہے، ہو جاتی گڑبڑ، مجھے بھی آپ دیکھ دو گے تو پکا تو میں بھی نہیں سکوں گا، ارے تجربہ میں نے کبھی دیکھ تو پکا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کام کو کام سکھا تھا، کوشش کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا زیرہ اوپر ڈال دیں تو اس سے بھی خوشبو بڑھ جائے گی۔ اب یہ کہ تھال میں جو کھانا چھوڑا، یہ کھانا پھینکنے کا ہمارے یہاں عرف ہے، اب عرف ہے۔ پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شادیوں میں بھی کھانا بچتا تھا نا، واپس دیگ میں ڈالتے تھے اور وہی مکس کر کے واپس چلاتے تھے۔ لیکن اب تو خیر شادیوں میں کھانے کا نظام بالکل، یعنی کہ اب وہ اسلامی طریقہ کار بالکل لگتا ہے کہ ختم ہو گیا۔ تو آپ کے یہاں تو خیر ایسا نہیں ہوتا ہوگا، تھال میں کھانا پھینکتے تو نہیں ہے نا بچا ہوا؟ نہیں، یہ اس طرح کے نوابیات ہیں جو معتکف نہیں ہوتے، یہ ہمارے اپنے اندر کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تالاب کی ایک مچھلی گندی سب کو خراب کرتی ہے، اس کو مطلب سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ آپ کا اپنا مزاج مجھے نہیں پتا، سمجھے؟ ورنہ یہ کہ آپ کا اگر اپنا ذہن ہوگا، میں نے بولا میں پتھر کھلا سکتا ہوں، یہ مبالغہ ہے، لیکن میں الحمدللہ سب کچھ کھلا سکتا ہوں۔ کھلانے والا چاہیے، نہیں جو مطلب یعنی کہ ایسے سیل مین ہوتے ہیں ماہر، جو مٹی کو سونا کہہ کر گاہک کو دے دیں گے، پہنا دیں گے اس کو۔ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ چاہیں گے تو ہوگا، آپ کاہے کو سنتے ہیں کسی کی؟ یار باپا بولتا ہے، باپا غلط بولتا ہے تو اس کی نہ مانی جائے۔ میں تو مطلب میرے جیب سے نہ پیسہ آتا ہے نہ جاتا ہے، میں تو آخرت کی ہم لوگ ترکیب کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ثواب ملے۔ تو اتنا مطلب یعنی کہ 1000 روپے کی روٹیاں جو بچ گئیں، یار وہ 10 روپے میں بھوسی ٹکڑے میں چلی جائے، بھوسی ٹکڑے میں کیا آتا ہے یار؟ پاپا اب اس کا تھوڑا رواج جو نا بانٹنے کا بھی بہت ہوا ہے، کہ جو بچ جاتا ہے نا یہ بانٹنے کا، یعنی سمجھے کہ ایک بڑا طبقہ ہے جس کو پتا ہے کہ یہاں آج بٹے گا، تو یہ کھلانے والا جو کانسیپٹ ہے نا یہ ہمارا ختم ہوا، اور اب یہ جو بچتا ہے نا یہ بٹتا ہے۔ اتنا زیادہ نہ بچے، بچتا تو ہے تھوڑا بہت، کیونکہ بھوکے رہ جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تھوڑا بچے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یار کئی دیگیں بچ جائیں یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ پھر دیگوں کا جو انجام میں نے سنا ہے نا، یہ آخرت میں مر جاؤ گے اگر ایسا کرو گے تو۔ ایسی غفلت جو بھی مجلس میں یہ یوں نہیں سمجھے کہ یہ کوئی احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے اور مجھ پر احسان ہے، جو ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے خدمت کی، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک دانے کا بھی، ذرے کا بھی حساب ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ تو یہاں تو دانا کہاں یار، آدھی دیگیں، پوری دیگیں ضائع ہو جاتی ہوں گی،
بچ گیا تو وہ تقسیم سمجھ میں آتی ہے. ہاں بالکل. اس لیے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر ہمارے پاس فریج ہے اور بچانے کا نظام ہے تب تقسیم نہیں کریں گے, تب کل آ جائے گا کام. کہ سحری میں جو کھانا بچتا ہے اس میں پریشانی ہے. باقی جو افطار میں کھانا بچتا ہے وہ ہم کوئی بانٹتے نہیں ہیں, وہ کھانا ہمارا استعمال ہو جاتا ہے. تعداد جو ہوتی ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس قدر جو ہے اس میں اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, وہ بھی بہت پریشان کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ایک تعداد مخصوص ہے, اس مخصوص تعداد میں ہم کھانا بنا لیں, لیکن جو ہے سحری کے اندر جو ہے یہی ہوتا ہے کہ کھانا کم نہ پڑے, اسلامی بھائی روزے سے محروم نہ رہیں. تو اس وجہ سے جو ہے سحری کی تعداد سحری سے محروم نہ رہیں, سحری سے محروم نہ رہیں. تو اب سحری میں ہی کھانا بچنے کی پریشانی ہوتی ہے, افطار میں کھانا بچنے کی ہمیں پریشانی. اگر کھانا بچ بھی جاتا ہے تو اسلامی بھائی جو ہے تراویح کے بعد بھی استعمال ہو جاتا ہے. وہی مال مبتل بحرم والی صورت ہے. یہ بھی ساری رات کھائیں گے تو مدنی مذاکرہ اور ادھر دعوت, یا غوث پاک خیر کو بھی بیچارے رک نہیں کرتے ہوں گے یا بیٹھ جاتے ہوں گے کھانے کے لیے. ہم کوئی نظام بنائیں, ہم چلیں, اگر جو بٹتا تک 50% بچانے میں کامیاب ہو جائیں, چاہے وہ سحری کا بھی ہو بچا ہوا, تو ہم اس کو اسٹور کر لیں. کوئی کولڈ اسٹوریج نہیں بن سکتا ہے. بالکل باپا, بڑا یہ سوچ رہا ہوں. ہاں تو جو منی ہمارے اسٹور پاس بنا ڈی فریزر ہے نا پاپا, اس میں رکھنے سارا سال کام آئے گا. مدینہ اگر رمضان شریف سے پہلے دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لے کر کولڈ اسٹوریج بنا لیا جائے, سارا سال کام آئے گا. کوشش کرتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ. آج لے جانے میں تہمت بھی لگتی ہوگی, نہیں مگر سب کو بٹ رہا تو نہیں لگتی ہوگی, نہیں بابا, خود بھی لے رہا ہوگا. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ وہ روزانہ کا ہی ہوتا ہے اور وہ مخصوص ہی ہوتے ہیں. یعنی یہاں ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد جب وہ فارغ ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ایک مخصوص طبقہ ہے جس کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ دعا مانگتے ہوں گے بچ جائے تو اچھا ہے. تو بسا اوقات یہ بھی ہوا کہ بوٹیاں تو چلی گئی ساری, وہ شوربہ رہ گیا ہمارے پاس. یہ تو خیر بےمانی جس کو اپنے عام عرف میں بولتے ہیں یہ تو ہوتی ہوگی. خواص جو ہوتے ہوں گے بوٹی نہیں بوٹے چاٹی ہو جاتے ہوں گے, عوام کو خالی رک کے چاول ملتے ہوں گے. یہ تو ہوتا ہوگا. یہ پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا, ڈرتے کا کو نہیں ہے. خواص کو بوٹیاں دیتے ہوں گے آپ جیسوں کو, آپ لوگوں سے بنا کر رکھنی پڑتی ہوگی. اراکین شورا کابینات والے ان سے بنا کر رکھنا ضروری ہے, کیونکہ پھر ان سے بگڑے گی تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو ان کو یہ ہو سکتا ہے کہ خصوصی بوٹیاں آلو چھاٹی کر کے نیچے سے مسالہ نکال کے, اور عوام کو کورے چاول, یہ بیچارے کیا بولیں گے عوام جو آتے ہیں. یہ ایسی بددیانتی نہ کیا کریں. جو جس کے نصیب میں وہ ڈالا, اور سب کو گن گن کر بوٹی آلو, جس طرح ہوٹل والا کوئی تجربہ کار ہوتے ہیں نا, ایسے مل جائے نا اپنے کو, بھلے پیسے دینے پڑے, اس کے پیسے بچاتے ہیں, اور یہ بالکل ان گڑھ عیسائی بھائیوں کو سونپتے ہیں جن کو بیچاروں کو سچکا پڑتا نہیں ہے. کسی کو تیل نکال کے دے دیتے ہیں, کسی کو نیچے سے مسالہ, کسی کو آلو بھر کے دے دیتے ہیں. یہ تماشے تو میرے پرانے ہو گئے, میں دیکھتا رہتا ہوں. سب کو ایکول ہونا چاہیے. خود اللہ نے عقل دی ہے کہ یار بریانی ہے, تو یار یہ کورے چاول آپ دے رہے ہو, اس کو مسالہ دے رہے ہو, کیسے کھائے گا یار؟ یہ کورے چاول اس کو نہیں اتریں گے, مسالہ وہ کھائے گا تو پھر کلینک پہ بھی خرچہ ہوگا, دوائیں بھی دینی پڑیں گی اس کو. تو مسالہ تو جس کو بیمار کرنا ہو, دشمن ہی ہو, آپ اس کو کورا چاول ایک بھی نہ دو, پورا تھال بھر کے مسالے کا دے دو, ڈبل کھائے گا نا, ٹیسٹی ہوتا ہے. پھر وہ کلینک پہ لائن پہ لگا ہوگا, بھلے اعتکاف اس کا کلینک میں گزرے, پیٹ کا ستیاناش ہو جائے گا. ہر چیز کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یار اس کے تو اب کوئی ٹیم منگاؤ, بھلے پیسے دو یار, میرے معتکفین یار کھائیں تو ان کو کچھ سمجھ تو پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ